السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں، مذمت کروں، شرمندگی کا اظہار کروں، افسوس کروں، حیران ہوں، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ کیونکہ کل قومی اسمبلی میں جب بجٹ کی تقریر چل رہی تھی تو اس وقت حکومتی بینچز سے جو حرکتیں ہو رہی تھیں انہوں نے پورے ملک کا، پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ بجٹ کی تقریر ہے، بجٹ جیسا انتہائی اہم معاملہ ہے، ہر اپوزیشن بجٹ تقریر روکنے کی، بجٹ تقریر میں شور شرابہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سو کل اپوزیشن نے کیا، لیکن اس طرح جس طرح حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے ایسے ماضی میں شاید ہی کسی حکومت نے ریئیکٹ کیا ہو کہ ایک ایم این اے ہے، وہاں سے بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر، ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت، قومی اسمبلی کی تیسری بڑی سیاسی جماعت، سینٹ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے متعلق فقرے کس رہے ہیں۔ وہ فقرے جو گلی محلے، چوکوں چوراہوں میں اگر کوئی بچہ کسی دوسرے بچے پر کسے تو گھر آ کر اس کی پھینٹی لگتی ہے، اس کو اگلے 10 دن 15 دن سزا ہوتی ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا، تم نے ان سے نہیں ملنا، یہ لڑکے غلط ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، گندے بچے ہیں، گندے بچے۔ لیکن پارلیمنٹ میں ایک معمول بنا دیا گیا ہے اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے فقرے کسنا۔ پارلیمنٹ، ٹی وی ٹاک شوز، وہ ایک ویڈیو وائرل ہے، وہ جو مجید نیازی نام کے میں نے بتائے جا رہے ہیں لیا کے، اور وہ جب فقرے کس رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے علی امین گنڈا پور صاحب ان کو داد دے رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ان کے ماسک لگایا ہوا ہے لیکن ان سے ہنسی جو ہے وہ ان کی باڈی لینگویج سے اچھل کے جیسے ہنسا نکل رہا ہوتا ہے۔ پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں زرتاج گل صاحبہ، جن کے خیال میں موسم کی تبدیلی عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی پیچھے۔ اچھا جی، آگے بیٹھے ہوئے خسرو بختیار صاحب الگ سے کہہ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ ان سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں شبلی فراز صاحب جو پچھلے دنوں اپنے والد صاحب کا ایک شعر سنا کر رانا ثناءاللہ صاحب کو اوپر روب ڈالنا چاہتے تھے، تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے والد صاحب کی باقی شاعری آپ بھول گئے ہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یاد ہے۔ تو جب یاد ہے کا لفظ استعمال کر رہے تھے تب ان کے چہرے پر شرمندگی نظر آ رہی تھی، لیکن جب وہ داد دے رہے تھے مجید نیازی صاحب کی اس حرکت پر، وہ جو فقرے کس رہے تھے، کیونکہ وہ فقرے میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر کہ کیا ایک عجیب و غریب قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی گالی دینی ہے تو عورت کا ذکر کرنا ہے، اس کو عورت بنانا ہے۔ اصل مائنڈ سیٹ یہ ہے، بلاول پر تنقید کرنی ہے کیجئے، شہباز شریف کو پر فقرے کسنے ہیں کسیے، لیکن عورت بنا کے تذلیل کس کی ہوتی ہے؟ بلاول کی تو نہیں ہوئی۔ آپ نے اچھا پیچھے بیٹھی عورت ہنس رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی وہ کیا ہوتا ہے، لو لیول کی مینٹلٹی، ذہنیت، سوچ کی عکاسی یہ ہے کہ پیچھے بیٹھی ہوئی زرتاج گل ہنس رہی ہیں، زرتاج گل اس پر، کیونکہ یہ بیسیکلی تو عورت کی توہین ہو رہی تھی نا، جو ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس عورت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ سرکاری ایم این اے کر رہے ہیں، صرف اپوزیشن کے ایک لیڈر کو نیچا دکھانے کے لیے گالی عورت کو دے رہے ہیں۔ وہ تو وہ والی بات، اس پر آگے جناب وہ اپنے والد صاحب کی شاعری شبلی فراز صاحب کو یاد کرا رہے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب کے، جناب ان کے اور شعر بھی ہیں، تو اس پر وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ لیکن اتنے بڑے والد کے بیٹے ہونے کے باوجود وہ اس طرح کی حرکت پر وہ فخر محسوس کر رہے تھے، داد دے رہے تھے۔ باڈی لینگویج ویڈیوز سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر وائرل ہیں، دیکھ لیں یہ ویڈیو، میں اس پہ ہم دکھائیں گے بھی۔ تو مطلب یہ عالم ہے۔ اچھا یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے، فردوس عاشق اعوان صاحب والا معاملہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کس طرح ایک ٹی وی ٹاک شو میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر مندوخیل پر چڑھائی کر دی۔ چڑھائی کیا کی، گالیاں دیں، تھپڑ مارے، اور اس کے بعد پھر وضاحت ایسی دی، اور اس کے بعد کہا کہ جناب وہ تو دروازہ بند کر کے بھاگ گئے۔ پھر کل ڈی جی پی آر میں بیٹھ کر، لاہور کے ڈی جی پی آر میں بیٹھ کر، سرکاری دفتر میں بیٹھ کر، مشیر ہیں بھائی، معاون ہیں اطلاعات کی، تو وہ تو ان کا جاگیر بن گیا نا سرکاری دفتر، وہاں بیٹھ کر پھر جو انہوں نے لفظ استعمال کیے الفاظ، وہ ویڈیو بھی وائرل ہے۔ وہاں پر کیا کہہ رہی ہیں؟ وہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ بھاگ گئے، یہ کیسا مرد ہے خسرا، ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر پایا اور بھاگ گیا۔ مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے کہ اگر وہ اپنی عزت بچا کر
قادر مندوخیل صاحب انہوں نے کہا کہ اگر میں عورت پر ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس سے زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے اوپر مسلسل اسالٹ ہو رہا ہو، آپ کے اوپر مسلسل حملہ ہو رہا ہو اور آپ کو گالیاں مل رہی ہوں، آپ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی جائے، تو اس کے بعد کیا بندہ کرتا ہے؟ دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ نکل جائیں کہ یار تاکہ مجھ سے کوئی نہ سرزد ہو جائے چیز، کیونکہ آگے خاتون ہے۔ قادر مندوخیل صاحب اگر کوشش جوابی وار کر دیتے تو ایسی ہو جاتی قادر مندوخیل صاحب کے ساتھ، فردوس صاحبہ کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے ان کو سود سمیت عزت افزائی واپس کی ہے کہ یہ لیں جی، یہ ہوتی ہے، آپ اگر اس طرح کر رہی ہیں تو پھر یہ لیں۔ لوگوں نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی۔ ہاں پی ٹی آئی میں، مطلب تحریک انصاف میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کا دفاع ہو رہا ہے کہ جناب فردوس چکوان صاحب نے ٹھیک کیا۔ تو یہ جملہ کیا ہے جی؟ کوئی یہ کیسا خسرا مرد ہوگا جو ایک عورت سے ڈر کر بھاگ رہا ہے؟ قادر مندوخیل صاحب نے خود بھی کہا کہ بھائی میں نکلا ہوں، نکل کے میں نے کنڈی لگائی، میں نکل گیا کہ یار پیچھے آئے گی، پھر لڑائی ہوگی، پھر مطلب یہ نہ ہو کہ ویڈیو شیڈیو بن جائے تو میں اپنی عزت بچا کے بھاگوں، اور وہ عزت بچا کر بھاگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ خسرا ہے۔ اب یہ ایک الگ سے توہین، ایک جنس کی اور توہین ہے۔ مطلب یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جان بوجھ کے پاکستان کی سیاسی کلاس کو خراب کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سیاست کو گالی بنانے کی بڑی پرانی کوشش چل رہی ہے، ایوب خان سے چل رہی ہے، اس سے پہلے سے چل رہی ہے۔ بانیان پاکستان کو سیاست، ان کی سیاست پر پابندی لگا کر کیا گیا۔ ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کر کے کیا، بار بار سیاسی جماعتوں کو توڑ کر اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنا کر کیا گیا، اور بار بار اسمبلیاں توڑ کے، سیاسی حکومتیں توڑ کے بتا کے کیا گیا کہ جناب یہ سیاستدان تو ہوتے ہی گندے ہیں۔ اور پھر یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا، یہ مائنڈ سیٹ ہے پورا کا پورا مائنڈ سیٹ۔ عمران خان صاحب کی تقریریں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے، سیاسی جماعت ہوتی ہے جہاں پہ اخلاقی اقدار دیکھا جاتا ہے، سیاست میں مقابلے کو جو کیا ہوتا ہے وہ صحت مند مقابلہ، اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ سیاسی مقابلہ کریں، سیاسی دلیل دیں، سیاسی بات کریں، عوامی طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ لیکن یہ والی جو دور ہے آج کا عمران خان صاحب کا، اس کا آغاز ہوتا ہے دھرنوں سے۔ دھرنوں میں جو زبان عمران خان صاحب نے خود استعمال کی تھی، کہنے کو شرم آتا ہے لیکن بتانا پڑتا ہے بھائی کہ مائنڈ سیٹ کہاں سے چل رہا ہے۔ پہلے تو چلتا آ رہا تھا نا، اب کیونکہ ایک اور پھر نئی کلاس پیدا کی گئی جس میں گالی دینے والے کو پذیرائی ملتی ہے۔ میں نے آغاز میں اس لیے کہا نا کہ بچہ اگر گھر گالی دے کہیں اور اس کی شکایت آ جائے، یا گھر آ کر وہ ذرا غلط زبان استعمال کرے، تو لوگ والدین پتہ کرتے ہیں کہ ارے بچہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو بند کرو، وہاں نہ جائے۔ تربیت ہوتی ہے نا یہاں، تربیت، اور والدین تربیت کرتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں والدین کون ہوتے ہیں؟ لیڈر ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، عمران خان صاحب داد دیتے ہیں، بنی گالہ میں ایسے لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں، انعامات الفاظ اس کے ذریعے اپنا ان کی پذیرائی ہوتی ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کو کہ جناب واہ میرا شعر آ گیا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے نرگس سے لے کر کوئی ایسا نہیں موقع جہاں پر انہوں نے ٹاک شوز میں گالیاں دی ہیں لوگوں کو۔ شہباز گل صاحب ہیں بیٹھے ہوئے سینئر ترین صحافیوں کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں، اور ان کو داد ملتا ہے۔ بھائی پھر کوئی کیوں نہ کرے؟ جب قیادت داد دے، اور قیادت کی پھر تقریریں بھی یاد ہوں کہ قیادت خود کیا تقریریں کرتی تھی، عمران خان صاحب خود کیا فرمایا کرتے تھے۔ مجید نیازی کا کیا قصور ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں جیالے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو بے دنادن گالیاں بھی پڑ رہی ہیں، ٹویٹر پر اس کے خلاف ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں، اور جس طرح کی باتیں۔ ان کی ایک اور ویڈیو وائرل کی ہوئی ہے جیالوں نے، جس میں وہ اپنے ہی ایک صوبائی وزیر کو لیا میں، علی احمد اولک صاحب کو، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، دختر و زن، ایسی گالیاں۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ پرانی ویڈیو ہے، وہ بھی وائرل کر دی، جس میں وہ ترقیاتی کاموں پہ یا منصوبوں پہ اختلاف ہے، پھر اس کے ساتھ وہ جو وہاں پہ کرتے ہیں، جٹ کرتے ہیں لٹرلی، کہ یار کوئی وہاں پہ جو کھڑے ہوئے لوگ حیران تھے کہ یار یہ ہمارے نمائندے ہیں، لیکن یہ نمائندے ہیں ہمارے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ نمائندے اس طرح کے نمائندے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ سیاست کو گالی دی جا سکے، سیاستدان کو گالی دی جا سکے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا عمران خان صاحب کی تقریر کا، ذکر کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو وہ تقریریں تھیں دھرنے کے دوران 2014 کی، اور اس کے علاوہ جلسوں میں تقریریں تھیں، بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا۔ اس میں عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے؟ شلواریں گیلی ہو گئی ان کی،
امپائر کی انگلی دیکھ کر، یہ ہو کر وہ ہو کر، اور پھر ایک موقع پر عمران خان صاحب وہ جو کیا نام ہے ان کا، محمود خان اچکزئی صاحب، اتنے باوقار سیاستدان ہیں، آپ ان کے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک قداور سیاستدان ہیں، اور ان کے لیے کیا کہتے ہیں جی، وہ اچکزئی صاحب کی چادر پہ مذاق اڑا کے نا وہ پھر ایک اسٹائل بناتے ہیں کہ عورتوں والا ان کا اسٹائل ہوتا ہے اچکزئی صاحب کا۔ عمران خان صاحب جب خود اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے جاوید لطیف صاحب ابھی رہا ہوئے ہیں، ان کا جھگڑا ہوا تھا مراد سعید صاحب کے ساتھ۔ جاوید لطیف صاحب نے لوز ٹاک کی تھی، غلط زبان استعمال کی تھی مراد سعید صاحب کے لیے، ان کی پذیرائی نہیں ہوئی تھی، پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوئی تھی، پارٹی کے باہر بھی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ وہی مسلم لیگ ہے جو ماضی میں، سیکھتے ہیں نا ہم ساتھ ساتھ، جو ماضی میں جن کے متعلق بہت سے الزامات ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے متعلق جو کچھ ہوتا رہا، لیکن وقت بتاتا ہے نا کہ بھائی ہم اب وہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ جو ہے وہ سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتی ہے، بہت بہتر مظاہرہ ہوتا ہے اس کا۔ پیپلز پارٹی کے اوپر اس طرح کا کبھی کوئی الزام نہیں رہا، ماضی میں شاید آغاز میں کبھی پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہو، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی کہ یار اس طرح کی چیزوں کو کیا جائے، ڈسکریج کیا جائے۔ مسلم لیگ نون بھی اب یہی کر رہی ہے۔ آغاز میں، شروع میں جب نئے نئے اب سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں 22 سال سے سیاست میں ہوں۔ مسلم لیگ نون نے یہ والا کام جو عمران خان صاحب آج کر رہے ہیں، یہ والا کام اپنے آغاز میں کیا تھا، شروع میں بالکل نئے نئے تھے، ضیاء-ال-حق کا زمانہ تھا، وہاں سے جو چیزیں ہوتی تھیں پھر وہ ہو جاتی تھیں۔ مسلم لیگ نون نے بہت اس میں بڑے بڑے پارساؤں کے نام ہیں، تو مسلم لیگ نون اس سے نکل گئی۔ 22 سال کی سیاست عمران خان صاحب کی آج بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں کوئی نئی نویلی جماعت حرکتیں کرتی ہے آج بھی۔ یعنی عمران خان صاحب اب یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، مجید نیازی کا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب پارٹی کے اجلاسوں میں کہتے ہیں، ہر بار ترجمانوں کے اجلاسوں میں کہتے ہیں کہ جناب مزہ نہیں آیا، گالیوں کا مزہ نہیں آیا، اب ان کو سنائیں نا، ان کو ذرا ان کو رلائیں۔ یہ کس کو رلا رہے ہیں اب؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب پر کے متعلق جو مجید نیازی نے کہا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں، کسی پولیس افسر کو گالیاں دے رہے ہیں، جلسے میں تقریر کرتے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں۔ مطلب ایک رویہ ہے، ایک ایسا رویہ، ایسا مطلب افسوس ہو رہا ہے نا کہ بجٹ جیسا انتہائی اہم اجلاس ہے، اس میں اپوزیشن شور کرتی ہے، حکومت کوشش کرتی ہے کہ یار خاموشی رہے تاکہ اسپیچ جاری رہ سکے، شور ڈبل کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور داد لے رہے ہیں۔ وہ جالب نے کہا تھا کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ یہ پھول نہیں رہے، پھٹ رہے ہیں، اب لٹرلی پھٹ رہے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ والا معاملہ ہوگا کیا۔ اب آپ سوچیں، میں تھوڑی سی انفارمیشن لیکن زیادہ اندازہ کیا ہوتا ہے۔ اب مراد سعید صاحب کی تقریریں کیسے بند ہوئیں؟ نہیں بند کر رہے تھے نا مراد سعید صاحب کی زبان۔ مراد سعید صاحب ہر تقریر کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر اور چور چور کا شور مچاتے تھے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ قادر پٹیل کھڑا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو، حالانکہ اس پر میرا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے کہ یار اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ قادر پٹیل صاحب جب کھڑے ہوئے، ایک تقریر، دو تقریر، تین تقریر، تو مراد سعید صاحب نہیں آتے اس طرح جیسے پہلے آتے تھے۔ اب مراد سعید صاحب کی جگہ شاہ محمود قریشی صاحب نے لے لی۔ کمال ہے نا، مطلب گراوٹ کا حد ہے نا کہ آپ بجائے اس کے کہ مراد سعید کو اب تھوڑا سا بہتر کریں، ان کو کہیں کہ یار آپ بہتر تقریر کریں، آپ نے مراد سعید کو بہتر نہیں کیا، آپ نے شاہ محمود قریشی کو نیچے لے آئے کہ جناب آپ نے مراد سعید کی جگہ تقریر کرنی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا نا کہ اب پیپلز پارٹی مجید نیازی کا گھیراؤ کرے گی پارلیمنٹ میں، اگر وہ آئیں گے، یا اگر اپنے وزیر اعظم صاحب کی طرح، عمران خان صاحب کی طرح نہیں آئیں گے تو پھر شاید کوئی باہر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ممکن ہے نا۔ مطلب آپ جس طرح کا لب و لہجہ ہے، جس طرح کا ٹویٹر پر جالوں کا غصہ دیکھ رہا ہوں میں، پولیٹیکل ورکرز کا، غیر جانبدار جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، عام لوگ ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، ان کا اپنا ایم اعجاز الدین صاحب ہیں ٹویٹر پر، کوئی پارٹی ایفیلیشن ان کی نہیں ہے، کسی سے نظر نہیں آ رہی، ممکن ہے ہو، وہ کہتا ہے میں شرمندہ ہوں، میرے حلقے کا ایم این اے اتنا گرا ہوا شخص ہے، لیا کا ہر غیرت مند اس کی حرکت پر افسردہ ہے۔ اس ایم این اے کا نام مجید نیازی ہے، یہ لیا سے ایم این اے بنا موٹر سائیکلیں بانٹ کر۔ اب ہر شخص اس پر اس کی مذمت کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے جالوں کو غصہ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر اس کا رد عمل پیپلز پارٹی نے دینے کی کوشش کی، جتنے جوگی ہوگی، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، کہیں پر بھی، یا مجید نیازی اگر قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
پھر یہی ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اندر پھر کرسیاں چلیں گی، ماحول خراب ہوگا، تو پھر ڈیلیبریٹلی حکومت ماحول خراب کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ملک تو چل نہیں رہا تو ماحول خراب کرو، فردوس عاشق اعوان کے ذریعے لوگوں کو تھپڑیں مرواؤ، مجید نیازی کے ذریعے لوگوں کو گالیاں دلواؤ، اور بس شرمندگی قوم کے پلے، شرمندگی ہی چھوڑو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔